نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، صحیح بخاری شریف میں اونٹ کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم موجود ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندو جب گائے کا پیشاب پیتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے نزدیک حرام کیوں ہے؟ بخاری شریف کی اس حدیث کی اصل حقیقت کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری صحیح سند کے ساتھ امام بخاری حدیث نمبر 233 میں تحریر فرماتے ہیں کہ قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ مدینہ میں آ کر مسلمان ہوئے۔ ان کے پیٹ پھول گئے، یعنی تبخیر گیس سے پیٹ خراب ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب پینے کا حکم دیا۔ جبکہ دوسرے مقام پر صحیح بخاری حدیث نمبر 3081 میں حضرت انس سے واضح روایت ہے کہ قبیلہ ارینا کے کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا کے مقام پر چلے جانے کا حکم فرمایا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چروائے اور صدقہ کے اونٹ تھے۔ آپ نے وہاں ان کے قیام کا انتظام فرمایا اور اونٹوں کے دودھ پینے کا حکم فرمایا۔ فقال اشربوا البانہا فلما صحوا قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ صحت مند ہو گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چروائے کا قتل کیا اور اونٹ بھی چرا کر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے اپنے قاصد بھیجے اور ان کو پکڑ کر قصاص میں ان کو قتل کیا گیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دودھ پینے کا حکم فرمایا ہے، پیشاب کا حکم نہیں دیا۔ ان دو احادیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں بیان کیا ہے۔ ایک میں دودھ اور پیشاب پینے کا حکم ہے اور دوسری حدیث میں صرف دودھ پینے کا حکم ہے۔ دونوں روایات سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہیں۔ اب ان دونوں احادیث میں اضطراب پایا جاتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے یا کون سی ضعیف۔ اصول حدیث کے مطابق صرف سند کو چیک نہیں کیا جاتا، بلکہ سند کے ساتھ ساتھ حدیث کے متن کو بھی چیک کرنا، جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک واقعہ ایک راوی سے دوسرے راویوں کو بیان کرتے وقت فرق کا آنا ضروری ہے۔ مثلا ایک مجلس میں جب چند آدمیوں کو کچھ بیان کیا جائے اور پھر ان سے پوچھا جائے تو ہر آدمی اپنی عقل اور فہم اور اپنی سوچ و انداز کے مطابق وہ بات بیان کرے گا، تو اس میں فرق ضرور آئے گا۔ ہمارے علماء کرام میں سب سے بڑی خامی اور غلطی یہی ہے کہ وہ صرف سند کو چیک کرتے ہیں لیکن متن حدیث کی جانچ پڑتال بالکل نہیں کرتے۔ اب یہ دونوں احادیث سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہیں، لیکن متن احادیث میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اصول حدیث کے مطابق ان دونوں احادیث کو قرآن مجید سے پرکھا جائے گا کہ کہیں حدیث قرآن مجید کے حکم اور مفہوم کے خلاف تو نہیں ہے، عقل سلیم اور فطرت کی مخالف تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے وقت ہر لحاظ سے جانچ پڑتال کرنی ہوگی۔ قرآن مجید واضح حکم دیتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ قرآن مجید میں واضح حکم ہے، پاک چیزوں ان پر حلال کیا ہے اور گندی ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، پاک چیزوں کو ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات
وعملوا صالحا، اے رسولو حلال پاک پاکیزہ چیزیں جو ہم نے رزق دیا ہے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے والوں کو عذاب قبر کی سخت وعید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، یعنی حلال چیزوں کی بو سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ وہ کیسے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دے سکتے ہیں؟ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ویڈیو کو سبسکرائب فرما کر دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں۔ شکریہ۔